السلام علیکم عثمان. ایک ورڈ ہے رجوع. اس کا مادہ ہے را جیم عین. اس سے ریلیٹڈ آج اس کے میننگز جو اس سے ریلیٹڈ ورڈز ہیں ان کے میننگز آج تھوڑا دیکھ لیں گے ڈیٹیل کے اندر. ریختہ ڈکشنری میں ہے کہ رجوع کا مطلب ہے کہ پہلی جگہ پر لوٹنا، سابق حالت کی طرف پھرنے کا عمل، عود، واپسی، بازگشت، خالص نیت سے لو لگانے کا عمل، عموماً ذات باری تعالیٰ کی طرف، خضوع و خشوع کی کیفیت، دلی توجہ. المعانی ڈکشنری میں ہے کہ رجوع کا مطلب ہے واپسی، لوٹنا، اور عربی میں اس کا ہم معنی لفظ ہے عودہ. اور اگر فقہی اصطلاح میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی حالت یا اصل صورت کی طرف لوٹنا. اور اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ اپنا سابقہ کسی عمل یا تصرف کو توڑنا یا منسوخ کرنا. قرآن مجید میں یہ لفظ مختلف فارمز میں یوز ہوئے ہیں، جیسے کہ سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 156 میں ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. یہاں پہ اگر اس ورڈ راجعون کی تھوڑی گرامر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ یوز ہوا ہے مذکر جمع اسم فاعل کی فارم میں، اور حالت رفع مرفوع میں ہے. اور اس کا ترجمہ مولانا مودودی نے کیا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی اس کا ترجمہ ہوا ہے پلٹنا، لوٹنا. اور پھر سورہ نمبر 7 آیت نمبر 150 میں ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ. اس کی اگر گرامر دیکھیں راجع ورڈ کی تو یہ فعل ماضی ہے اور یہ فعل صیغہ غائب مذکر واحد ہے. اور اس کا ترجمہ اگر اس آیت کا دیکھیں تو مولانا مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ ادھر سے موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا. فتح محمد جلندری صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے، قوم میں واپس آئے. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے بیان القرآن میں اس کا ترجمہ کیا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف. یعنی یہ ورڈ مختلف میننگز میں یوز ہوا ہے، پلٹے، لوٹے، واپس آئے. اور پھر سورہ الحدید 57 آیت نمبر 5 میں ہے کہ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اگر اس کی گرامر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ یہ فعل مضارع مجہول ہے، یہاں پر ترجعون کے جو ورڈ یوز ہو رہا ہے، اور یہ صیغہ غائب مؤنث واحد ہے، میں ہے، اور حالت رفع مرفوع میں واقع ہے. اس کا ترجمہ فتح محمد جلندری صاحب نے یوں کیا ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اور بیان القرآن میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں. التفسیر الواسط میں ہے کہ راجعون ورڈ جو ہے وہ رجوع سے ہے اور اس کا معنی ہے کہ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ جانا. اور یہ لفظ عود اور مسیر کے ہم معنی ہے. المفردات فی غریب القرآن الراغب الاصفہانی میں ہے کہ الرجوع کا مطلب ہے کہ اس چیز کی طرف لوٹنا جس سے ابتدا ہوئی ہو، یا ابتدا کو بطور تقدیر کسی جگہ کو یا فعل میں فرض کرنا. اور یہ جو رجوع ہے یہ کبھی ذات کے ساتھ خود سے ہوتا ہے یا اس کے کسی جز کے ساتھ یا اس کے کسی فعل کے ساتھ. تو الرجوع کے معنی ہوئے کہ لوٹنا، اور الرجع کے مطلب ہوا کہ دوبارہ لانا یعنی اعادہ کرنا. قرآن مجید میں ہے کہ لعلہم یرجعون، سورہ الاعراف 7:168 آیت نمبر ہے، شاید کہ وہ رجوع کریں یعنی گناہ سے باز آ جائیں. اور پھر قرآن مجید میں ہے سورہ الانبیاء 21 آیت نمبر 95 میں وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں وہ پلٹ سکیں. یعنی ہم نے ان پر یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ توبہ نہ کریں اور گناہ سے رجوع نہ کریں. یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موت کے بعد توبہ نہیں ہوتی. پھر سورہ النمل آیت نمبر 35 میں ہے بما یرجع المرسلون.
قاصد کیا جواب لے کر لوٹیں گے. یہاں پر یہ یا تو رجوع لوٹنے سے متعلق ہے یا جواب کے لوٹانے کے سے متعلق ہے. اور فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ سورہ طارق 86 آیت نمبر 11. اور آسمان جو بار بار پلٹنے والا ہے. یہاں پہ بھی ورڈ رجع یوز ہوا ہے. ہوا کیونکہ بار بار پانی کو واپس اٹھا کر لاتی ہے. مختار السیاز الرازی میں ہے کہ آیت ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ سورہ طارق 86 آیت نمبر 11، یعنی وہ آسمان جو بارش لوٹانے والا ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نفع والا. المصباح المنیر الفیومی میں ہے کہ رجع کا مطلب ہے کہ وہ اپنے سفر سے یا کسی کام سے واپس آیا. یرجع کا مطلب ہے کہ وہ لوٹتا ہے، اور رجوعاً کا مطلب ہے کہ واپسی. تو خلاصہ یہ کہ لفظ رجوع جس کا مادہ ہے راجعین، اس کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز یا کیفیت کا اپنی اصل حالت، ابتدائی مقام یا مرکز کی طرف واپس لوٹ جانا ہے. اور چاہے یہ واپسی جسمانی واپسی ہو، فکری رجوع ہو، یا اخلاقی اور روحانی بازگشت. قرآن کریم میں یہ لفظ کبھی انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کے لیے استعمال ہو جاتا ہے، کبھی توبہ کر کے گناہوں سے باز رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی اعمال، معاملات یا اقوام کے اپنی اصل حالت یا انجام کی طرف پلٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. لغوی مصادر میں لفظ رجوع صرف واپسی کے لیے ہی نہیں بلکہ کسی سابقہ حالت کو اختیار کر لینے کے لیے، کسی قول و فعل کو منسوخ کرنے کے لیے، بار بار لوٹنے یا اعادہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف خالص توجہ اور خشوع اختیار کرنے کے لیے وسیع مفہوم میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. تو یہ تھا لفظ رجوع کا معنی تھوڑا ڈیٹیل میں، اور آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا انتظار ہے. آپ لوگ مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ مجھے بتائیں، اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں تو اس بارے میں بھی ضرور بتائیں، انسپریشن ملتی ہے. اور یہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں میری ویڈیوز دیکھ کے، فیڈ بیک کر کے. اس کے علاوہ میرا فیس بک مارکیٹ پلیس ہے، اس کے اوپر کافی ساری بکس میں نے ابھی اپلوڈ کی ہیں، وہ آپ لوگ پرچیز کر سکتے ہیں کافی زیادہ لو ریٹ پر. جیسے میرے پاس بکس ہیں بیان القرآن ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کی، مفردات القرآن بائی علامہ راغب الاصفہانی. یہ ڈکشنری ہے، بڑی جامع قسم کی ڈکشنری ہے. اس کے علاوہ سنن نسائی، سنن ابی داؤد، یہ بکس ہیں میرے پاس اور کافی لو ریٹ پر ہیں. یہ آپ لوگ خرید سکتے ہیں، اسپیشلی ٹیچرز، اساتذہ کے لیے، کیونکہ وہ خود بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اور آگے بھی لوگوں کو بتائیں گے. رکھنے کے لیے نہیں، انسٹیٹیوشن میں اکثر لائبریریز وغیرہ کے اندر بکس رکھ دی جاتی ہے لیکن پڑھتا ان کو اکثر عرصے تک کوئی نہیں ہے، تو لیکن یہ پڑھنے کے لیے ہے. تو اس لیے میں نے کافی لو ریٹ پر صرف ٹیچرز کے لیے رکھی ہے کہ خود بھی پڑھیں، آگے دوسروں تک بھی بات پہنچ جائے. جزاکم اللہ خیر.